لقوم یعلمون، یہ تو ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل کر دی گئی ہے، اور قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، یہ جاننے والے علم والوں کے لیے قرآن اتارا گیا ہے، بشیرا و نذیرا، یہ بشارتیں بھی دیتا ہے، ڈراتا بھی ہے۔ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، لیکن اکثر لوگ اس قرآن سے اعراض کرتے ہیں، سنتے نہیں۔ آگے تفصیل اس کی ذکر ہو رہی ہے، اور تفصیل ذکر کرنے کے بعد آگے قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، آپ ان سے کہیے تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنا دیا، اور اس اللہ کے تم منکر ہو رہے ہو جس اللہ نے وجعل فیہا رواسیا من فوقہا وبارک فیہا وقدر اقواتہا فی 4 ایام، اس زمین کے اندر جتنے خزانے مخفی تمہیں نظر آ رہے ہیں، جتنی چیزیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک اس سرزمین سے تم نکالتے چلے جاؤ گے، اللہ نے وہ ساری زمینیں، وہ ساری چیزیں اور سارے خزانے اس زمین کے اندر صرف 4 دن کے اندر رکھ دیے۔ سارا پانی بھی 4 دن میں پیدا کر دیا، سارا سونا چاندی بھی 4 دن کے اندر پیدا کر دیا، پیٹرول اور بنزین بھی اللہ نے سارا اس کے اندر انہی 4 دن میں بنا دیا، اور گندم، مکئی، سیب، انار اور جتنی چیزیں تھیں ان سب کے ذخیرے ان 4 دن کے اندر اللہ نے اس زمین کے اندر سمو دیے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا تو اللہ نے اسے بھی بلا لیا اور اسے بھی بنا دیا، اور کیا کیا؟ فقضاهن 7 سماوات في يومين، اللہ نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے، فی کل سماء امرها، اور ہر آسمان کو اس کی ذمہ داریاں اس کے حوالے کر دی، وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا، اور نیچے والے آسمان کو اللہ نے قمقموں کے ساتھ جگمگا دیا، ستارے اس میں جڑ دیے اور اس کی زیب و زینت پیدا کر دی، اور حفظا، اور حفاظت کے لیے اللہ نے یہ ستارے بنا دیے کہ جنات اور شیاطین اوپر چڑھتے ہیں تو ستارے ان کو مارے جاتے ہیں، اور جنات اور شیاطین سے آسمانوں کے رازوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس زبردست اللہ کا اندازہ ہے اور اس زبردست اللہ کا انتظام ہے جو بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ عتبہ سنتا چلا جا رہا تھا، اللہ کے نبی کی زبان سے یہ قرآن نکل رہا تھا، عتبہ کے کانوں میں اتر کر کے دل تک پہنچتا چلا جا رہا تھا، اور عتبہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، داڑھی پر بہے اور بہتے بہتے زمین پہ گرنے لگے، وہ سنتا چلا گیا۔ سرکار نے فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ تیری قوم، میرے نبی، اگر یہ تیری قوم اس قرآن کو نہ مانے، قرآن سے اعراض کرے، قرآن سے روگردانی کرے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے انذرتکم مثل صاعقۃ عاد و ثمود، یاد رکھنا جیسی کڑک قومیں عاد پر آئی تھی، جیسی کڑک قومیں ثمود پر آئی تھی، یاد رکھنا تمہارے اوپر بھی ایسی کڑک آ سکتی ہے۔ عتبہ گھبرا گیا اور گھبرا کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، سرکار کے منہ پہ رکھ دیا، کہا کہ یا محمد بس کیجئے، اس سے آگے نہ پڑھیے، اب سننے کی تاب نہیں رہی ہے۔ جب یہ دھمکی اللہ کی طرف سے آئی تو عتبہ بھی گھبرا گیا، اس کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا، اب اٹھ کر کے یہاں سے جا رہا ہے اور واپس چلا جا رہا ہے، بڑا مزمحل آیا تو تھا، بڑا تمتراط کے ساتھ، بڑا کرتا ہوا اور بڑا چمکدار چہرے کے ساتھ آیا تھا، بڑی امیدیں لے کر کے آیا تھا، لیکن واپس جا رہا ہے، گردن جھکی ہوئی، چہرے کا رنگ بدل چکا ہے۔ اور جب وہاں پر پہنچا، ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا تھا، لوگ انتظار میں تھے کہ ابھی عتبہ آ کر کے ہمیں بتائے گا۔ جب دور سے دیکھا تو ابو جہل اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا، رے دیکھو دیکھو اس کا چہرہ بدل چکا، ہاں جا بغیر الوجه الذي ذهب به، جس منہ کو لے کر کے گیا تھا اسے بدل کر کے آ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے عتبہ بھی بدل چکا ہے۔ عتبہ وہاں پر پہنچا اور اس نے آ کر کے عجیب بات کہی، کہنے لگا میری قوم، تم لوگ کہتے ہو کہ یہ جادوگر کا کلام ہے، تم کہتے ہو کہ یہ شاعر کا کلام ہے، تم کہتے ہو یہ ساحر کا کلام ہے، یاد رکھنا میں نے نہ جادوگر کی باتیں سنی، میں نے نظم سنی، نہ میں نے نثر سنی، میں تو آج قرآن سن کر کے آ رہا ہوں۔ آج تک تو کلام کی 2 ہی تقسیم ہوتی رہی ہیں، ایک کلام نثر ہوا کرتا ہے اور ایک کلام نظم ہوا کرتا ہے۔ عتبہ نے بتایا کہ میں آج وہ کلام سن کے آ رہا ہوں جو نہ تو نثر ہے اور نہ ہی نظم ہے، بلکہ وہ تو قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ انسانوں کے کلام نظم اور نثر کے اندر تقسیم ہوا کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام قرآن کہلایا کرتا ہے۔ عتبہ نے بھی اس کا اعتراف کر لیا، لیکن عتبہ کیا کہنے لگا کہ میری قوم اس نبی سے کیوں ٹکر لیتے ہو، یہ تو اللہ کی بات کر رہا ہے، لہذا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ تو ابو جہل کہنے لگا دیکھا اس پہ بھی جادو چل گیا، عتبہ پر بھی، ارے عتبہ تجھے شرم نہیں آتی، آبا و اجداد کا دین چھوڑ رہا ہے۔ میرے دوستو برا ہو اس تعصب کا، یہ تعصب بڑی بری بلا ہے، یہ قومی تعصب
اپنے آبا و اجداد کی باتوں کو سامنے رکھنے والی باتیں بڑی بری بلا ہیں، سامنے والے کو نہیں دیکھتے، تعصب کو دیکھا کرتے ہیں۔ عتبہ کو تعصب نے آ لیا، کہنے لگا نہیں میں اپنے باپ دادا کی بات نہیں چھوڑ سکتا، اپنی خاندانی روایات کو نہیں چھوڑ سکتا، میں کبھی محمد کی بات پر نہیں چلوں گا۔ پھر دوبارہ اکڑ گیا اور پھر کفر کی حالت میں اس دنیا سے گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں تعصب سے بچا کر کے قرآن کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ آگے قرآن کریم نے کیا فرمایا ہے کہ جب آگے پھر اس کا تذکرہ بھی کیا، قوم سمود کا تذکرہ کیا، قوم عاد کا تذکرہ کیا، اور پھر فرمایا کہ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، لیکن ایمان والے اور تقوی والوں کو اللہ نجات عطا فرمایا کرتے ہیں۔ آگے قیامت کے دن کا کچھ تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو جب اٹھا کر کے لے جایا جائے گا اور وہ لوگ اللہ کی طرف بڑھائے جا رہے ہوں گے تو وہاں پر انہیں جب وہاں کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا، جب انسان کے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جا رہے ہوں گے نا تو انسان کیا کہے گا کہ اے اللہ کوئی گواہ تو ہے نہیں۔ حدیث شریف میں ایک انسان کا واقعہ آتا ہے اور وہ واقعہ یوں آتا ہے کہ ایک آدمی پل صراط پر گزر رہا ہوگا، گرتے پڑتے ہوئے اسے چلا نہیں جا رہا ہوگا، فرشتے اس کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ دیکھ لے، سچ سچ اپنے گناہ بتا دے تو ہم تجھے پار کرا دیتے ہیں۔ وہ کہے گا کہ ہاں مجھے پار کرا دو تو میں وہاں جا کر کے سچ سچ ہر بات بتا دوں گا، تو فرشتے اسے پل صراط پر سے پار کروا دیں گے۔ جب پل صراط سے پار کرا کے وہاں بٹھائیں گے، کہیں گے اب بولو، تو دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، کوئی نظر تو آئے گا نہیں، تو کہے گا کہ میں نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ فرشتے کہیں گے بھائی یہ تیری اتنی لمبی فہرست ہے، کہنے لگا گواہ پیش کرو، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو تم گواہ کے طور پر پیش کر سکو؟ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ان کے منہ پر ہم مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے۔ سرکار کالی کملی والا نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی ران اس کی گواہی دے گی، انسان کی شرمگاہ اس کی گواہی دے گی، اس نے جو کچھ دنیا کے اندر کیا ہوگا ہر بات کا کچا چٹھا کل قیامت کے دن کھل کر کے رہے گا۔ اور پھر یہ کیا کہے گا؟ یہ ان لوگوں کو اس کی کھال گواہی دے رہی ہوگی، یہ جلود وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، یہ کھال کہے گی کہ تم کیوں گواہی دے رہے ہو۔ میرے دوستو ایک ایک بات کل قیامت کے دن سامنے آ جائے گی، یہ گواہی کیسے دی جائے گی؟ میں اس پر مثال دیا کرتا ہوں، قرآن کریم نے کھال کا لفظ خاص طور پر استعمال کیا ہے، اور آپ نے کبھی یہ ٹیپ کی وہ کھال دیکھی ہے چڑھی ہوئی ٹیپ کے اوپر جو چلتی ہے تو ایک ایک بات بیان کرتی چلی جاتی ہے کہ یہاں پر کوئی کھانسا تھا اور یہااں پر اس نے نعرہ لگایا تھا اور یہاں پر اس نے یہ کیا تھا، جو کچھ سب نکالتی چلی جاتی ہے۔ اور ایک اور بھی اسی شکل کے اندر وہ چمڑے ہی کی شکل میں بنائی گئی ہے، وہ بھی یہ جو ویڈیو کی کیسٹیں چلتی ہیں وہ بھی اسی شکل کی کیسٹیں ہیں، اور ان کے اندر تو ایک ایک تصویر آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے تیرے جسم پر ایسے ہی ساری تیری تصویریں بن رہی ہوں، تیری ویڈیو اور آڈیو کیسٹیں تیار ہو رہی ہوں، تیری کھال پر، تیرے چمڑے پر، تیرے ہاتھ پاؤں اور تیرے جسم کے اوپر ساری تیری کیسٹیں اور تیرے VCR تیار ہو رہے ہوں۔ کل قیامت کے دن وہ تیرے سامنے کھول کر کے لگا دیے جائیں۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، تو وہاں پر کہے گا اپنی کھال سے کہ میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو، کیسے تم بول رہے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جو اللہ ہر چیز کو بلانے والا ہے اسی اللہ نے آج ہمیں بھی بلوا لیا ہے۔ میرے دوستو یہ تمہارے ہاتھ پاؤں، تمہاری زبانیں، تمہاری کھالیں، تمہارا جسم پورے کا پورا یہ تمہارے خلاف CID ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے CID کے افراد ہیں جو تمہارے خلاف رپورٹیں تیار کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا تم کسی اندھیرے میں چلے جاؤ، کہیں اجالے میں چلے جاؤ، اکیلے کمرے میں جا کر کے چھپ جاؤ، یاد رکھنا وہ اللہ کے نگران تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تمہارے ایک ایک عمل کو محفوظ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے کھول کر کے کر دیا جائے گا۔ اس لیے اس دنیا میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر کے اپنا معاملہ صاف کروا لو، ورنہ کل قیامت کے دن پوری دنیا کے سامنے رسوائی ہوگی۔ 1,24,000 انبیاء ہوں گے، 1,24,000 صحابہ ہوں گے، ساری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان ہوں گے، اس کے سامنے تیری کیسٹیں چلیں گی، تیرے گناہوں کی فلمیں چلیں گی۔ اگر اس دنیا میں اللہ سے تو نے اپنا معاملہ صاف نہ کروایا تو کل قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے رسوا ہونا پڑے گا۔ وہاں کی رسوائی بہت بڑی رسوائی ہے، اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر اپنے اللہ کے ساتھ توبہ طائب ہو کر کے معاملہ صاف کر لو۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ہم نے اس کے غلطی کی طرف، گناہ کی طرف لے جانے والے بھی لگا دیے ہیں،
اور نیکی کی طرف لے جانے والے بھی لگا دیے ہیں، ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو اسے بہکاتے ہیں، اور سیدھا راستہ بتانے والے بھی اس کے ساتھ موجود ہیں. لہذا اب آگے آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ راہ راست پر چلتے ہیں یا غلط راستے پر چلتے ہیں. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس قرآن کو نہ سننا بلکہ تم لوگ شور مچانا شروع کر دو. لہذا جب ادھر قرآن پڑھنا شروع کرے ادھر تم گانا شروع کر دو تاکہ قرآن کریم کہیں سمجھ میں نہ آ سکے، اور ایسی پاورفل مشینیں لا کر کے لگاؤ تاکہ تمہاری آواز قرآن کی آواز پر غالب آ جائے. یہی کہتے ہیں نا کافر لوگ. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کافر لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو، اس قرآن کو بلکہ کیا کرو والغوا فيه، تم شور مچانا شروع کر دو. جب قرآن پڑھا جائے تو تم کیا کرو؟ ہاں تم شور مچانا شروع کر دو تاکہ قرآن سمجھ میں نہ آ سکے. ہاں لعلکم تغلبون، تاکہ تم لوگ ان پر غالب آ جاؤ. قرآن کہتا فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا، ان کافروں کو ہم بڑا عذاب پہنچائیں گے. ولنجزینہم اسوأ الذی کانوا یعملون، اور ان کے اعمال کا بدترین نتیجہ ان کو ہم اس کا جزا اور بدلہ دیں گے. آگے قرآن کریم نے کچھ ہدایت عطا فرمائی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے، اعمال صالحہ کرنے والے اور استقامت رکھنے والے فرشتے آئیں گے، انہیں خوشخبریاں سنائیں گے اور ان سے کیا کہیں گے کہ ایسی جنتوں کی تمہیں خوشخبریاں دی جا رہی ہیں جن کے تم سے دنیا میں وعدے کیے جا رہے تھے. ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جنت میں تمہیں وہ نعمتیں عطا کی جائیں گی ما تشتہی انفسکم، جسے تمہارے دل چاہیں گے. دل میں جو تصور پیدا ہوگا جنت میں وہ چیز کھلی ہوئی نظر آ رہی ہوگی. دنیا میں تو کتنی تمنائیں ہوں گی آپ کی جو آج تک پوری نہیں ہوئی ہوں گی، اور کتنے انسان ہوں گے کہ مرنے تک بھی ان کی تمنا پوری نہیں ہوتی ہوگی. اور کل قیامت میں جب جنت میں چلے جاؤ گے جو تمہارے دل میں آئے گی وہ ظاہر کے اندر تمہیں ہوتی ہوئی نظر آ جائے گی، وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. آگے انشاءاللہ موقع ہوا تو اس بات کی وضاحت کچھ کریں گے. یہ جنت کی نعمتوں کے بھی ضروری ہے اس کی وضاحت کرنا بھی. نزلا من غفور رحیم، تیرے رب کی طرف سے مہمانی ہے. آگے دعوت کا کام کرنے والوں، اللہ کے دین کا کام کرنے والوں سنو. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو، قرآن پڑھ کر کے بلائے، اذان دے کر کے بلائے، نماز کی طرف دعوت دے رہا ہو اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی طرف دعوت دے رہا ہو. یہ ساری کی ساری باتیں دعوت اللہ کے ضمن میں آ رہی ہیں. اور کیا ہے اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یاد رکھنا نیکی بدی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، بہتر طریقے پر دفاع کیجئے. دشمن کے ساتھ اگر آپ نے مقابلہ بھی کرنا ہے، مناظرہ بھی کرنا ہے تو بہتر طریقے پر کیجئے. اور پھر کیا ہوگا فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. تو آپ اور آپ کا دشمن جب آپ بہتر طریقے پر اس سے دفاع کریں گے تو وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا. وما یلقاها الا الذین صبروا، لیکن دشمن کے مقابلے میں نرم خوئی استعمال کرنا اور نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو اور طریقہ بہتر طریقے پر اس کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ اسی انسان کو نصیب ہو سکتا ہے جو صابر ہو، ثابت قدم رہنے والا ہو دین پر. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ تو بڑی قسمت والے کو نصیب ہوا کرتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان تمہیں کہیں کچوکا لگا دے تو تم پھر فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ لو. انہ هو السمیع العلیم. آگے قرآن کریم بتا رہا ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں رات اور دن کا آنا جانا اور سورج اور چاند. لہذا تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. آگے قرآن کہتا ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، ہماری آیتوں میں الحاد کرنے والے، ہماری آیتوں کے معنی کو بگاڑنے والے، لا یخفون علینا، وہ ہم پر کبھی مخفی نہیں رہ سکتے. افمن یلقى فی النار خیر ممن یأتی آمنا یوم القیامہ، کیا جسے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو ایمان کی حالت میں قیامت کے دن آئے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے. اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کر لو. انہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے ہر عمل کو خوب اچھی طرح سے جاننے والے اور دیکھنے والے ہیں. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم انہ لکتاب عزیز، جن لوگوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ جبکہ وہ ان کے پاس آیا تو یہی لوگ ہیں جو جہنم میں ڈالنے والے ہیں، ڈالے جائیں گے. اور یہ کتاب بڑی زبردست کتاب ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس قرآن کریم کے نہ آگے سے کوئی باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے کوئی باطل آ سکتا ہے. گویا اس قرآن کریم کے اندر نہ تو کوئی تحریف اور تبدیلی ہو سکتی ہے نہ ہی کوئی باطل نظام اس قرآنی نظام پر غالب ہو سکتا ہے. یہ قرآن ہر چیز پر غالب رہے گا. اللہ اس قرآن کا غلبہ ہمیں ان آنکھوں سے دیکھنے کا موقع نصیب فرما دے.
ما یقال لک، آگے سرکار کو تسلی دی جا رہی ہے، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، دین کا کام کرنے والوں، قرآن سنانے اور سننے والوں سنو، قرآن کیا بتا رہا ہے کہ تمہیں جو تانے دیے جا رہے ہیں، تمہارے خلاف جو باتیں بنائی جا رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ کو جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ وہی تو ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا، جب انہوں نے برداشت کیا تھا تو آپ بھی اسے برداشت کیجئے۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، تیرا رب معاف کرنے والا بھی ہے اور بڑے عذاب والا بھی ہے، دین کا کام کرنے والوں کو معاف کر دے گا اور بڑے عذاب والوں اور دین کا مذاق اڑانے والوں کو عذاب دے گا وہ اللہ۔ آگے پھر قرآن کریم کی کچھ صفات ذکر فرمائی اور پھر اس کے بعد فرمایا قرآن کریم نے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا علم اللہ کی طرف لوٹ کر کے جاتا ہے، الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اسی اللہ کی طرف قیامت کا علم لوٹتا ہے، اور جو پھلوں کی کونپلوں میں سے جو نکلتا ہے، جو پھول نکلتے ہیں یا جو مؤنث جو مادہ کے پیٹ میں ہے اور وہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں، اور جو مادہ جننے والی ہے اسے بھی اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی دوسرا جاننے والا نہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ مِنَ الشُّرَكَاءِ قَالُوا أَذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، اس دن پکارا جائے گا کہ وہ شرکا کہاں چلے گئے جو دنیا کے اندر میرے شریک بنائے جاتے تھے، آج وہ کہاں چلے گئے؟ لیکن اس وقت کوئی جواب دینے والا، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، جسے پکارا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے اور پھر وہ سمجھیں گے کہ اب انہیں کوئی چھٹکارا دلانے والا نہیں ہے۔ لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَمَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، انسان کبھی خیر مانگنے سے نا امید نہیں ہوا کرتا، اور اگر اسے شر پہنچ جائے تو پھر یہ بڑا ہی مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب نعمتوں کا مسئلہ ہو، پیسے کی ریل پیل ہو تو پھر تو بڑا اترانے لگ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی ذرا اللہ نے رسی کھینچی تو وہیں جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے اور چلانے لگ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَنَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، اگر ہم ان کو رحمت دے دیں اور ان کو تکلیف پہنچنے کے بعد تو کیا کہتا ہے؟ یہ تو میری پلاننگ سے ہوا ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، قیامت تو آئے گی ہی نہیں۔ وَلَئِن رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر قیامت آ بھی گئی تو جیسے ہم دنیا میں مزے لوٹ رہے ہیں ایسے قیامت میں بھی مزے لوٹیں گے۔ قرآن کہتا ہے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، یہ کافر جو بدعملیاں کر رہے ہیں کل قیامت میں ہم ان کو بتا کر کے رہیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ان کو بڑا عذاب ہم دیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب انسان پر ہم انعام کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنی طرف کو موڑ لیتا ہے، دوسری طرف کو ہو کر کے چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں مانگے گا۔ دیکھا ہے کبھی؟ اپنے آپ میں ذرا غور کر لیجئے کہ ہمارا کیا عالم ہے۔ قرآن کریم انسان کی تصویریں کھینچ رہا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، آگے قرآن کہتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، کائنات کے اندر ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے، ان کے اپنے جسم کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ حق تو اللہ ہی کی طرف سے آ رہا ہے، یہ قرآن پر حق ہے۔ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، کیا انہیں یہ بات کافی نہیں کہ ان کا رب ہر چیز پر گواہ بن۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد، سورہ شورا سے آج کے خلاصے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ شورا کے معنی مشورے کی، تو یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے مشورہ کرنے کی تعریف کی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کی یہ خوبی بیان کی ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ تو مشورے کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے قرآن کریم میں، بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا کہ اسلامی حکومت کے لیے، اسلامی نظام کے لیے نظام حکومت کو وضع کیا گیا ہے کہ اسلام کا نظام حکومت نہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے اور نہ ہی جمہوریت ہے، بلکہ اسلام کا نظام حکومت شورائیت ہے۔ مشورے کے ذریعے مسلمانوں کے معاملات طے پاتے ہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے موقع پر یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان لوگوں سے مشورہ کیا کریں اپنے معاملات میں۔ صحابہ کرام سے مشورے کا آپ کو پابند بنایا گیا، اور اس صورت کے اندر بھی صحابہ کرام کی یہ خوبی بیان کی ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان لوگوں کے باہمی معاملات مشورے سے طے پاتے ہیں۔ مشورے کا جو نظام ہے اسلام کا،
مشورے کا جو اسلام کا نظام ہے اس کے لیے کچھ حدود و قیود ہیں، کچھ پابندیاں ہیں جس کے مطابق اسلام کا نظام وضع ہوتا ہے۔ جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہر گدھا گھوڑا برابر ہوتا ہے، ہر رائے دے سکتا ہے جو چاہے رائے دے سکتا ہے، اور ڈکٹیٹرشپ میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی رائے بھی قابل اعتماد نہیں ہوتی، جو بھی بولے وہ گردن زدنی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی نظام میں، نظام شورائیت کے اندر یہ ہوا کرتا ہے کہ رائے دینے والوں کے لیے کچھ شرائط ہوا کرتی ہے، ان کے لیے کچھ استعداد اور صلاحیت ضروری ہوا کرتی ہے۔ جیسے ہر فن کے لیے ایسا ہے، ڈاکٹری کے لیے رائے اور مشورہ دینے کے لیے کچھ استعداد ضروری ہے، انجینئرنگ کے لیے استعداد ضروری ہے، تجارت کے لیے کچھ استعداد اور کچھ صلاحیت، کچھ تجربہ ضروری ہے۔ اسی طریقے پر نظام حکومت کو چلانے کے لیے، نظام مملکت کو چلانے کے لیے بھی کچھ استعداد اور صلاحیت کا ہونا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اگر استعداد اور صلاحیت نہیں اور ہر ایک کو مشورہ کرنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر ایسا ہی معاملہ طے پائے گا جیسا آج کل آپ کے سامنے نظام چل رہے ہیں کہ جمہوری نظام ہوگا اور اس میں مردوں کو باہمی طور پر شادیاں کرنے کے بل اسمبلی کے اندر پاس ہوں گے۔ اللہ اس وقت کے آنے سے ہماری حفاظت کرے گا۔ زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں آ چکا، ہم چونکہ کم ترقی یافتہ ہیں اس لیے ہم پر ابھی تک نہیں آیا، لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کرے کہ اس ظالمانہ نظام، جمہوریت کا نظام ظالمانہ نظام، اس لیے کہ ایک طرف 100 آدمی ہو اور ایک طرف 101 آدمی ہو، وہ ایک ووٹ والا جیت جائے گا اور وہ آپ پر حکومت کرتا رہے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ 100 آدمیوں کی کوئی وقت اور کوئی قدر و قیمت نہیں ہو۔ اسلام کے نظام شورائیت میں ایسا نہیں۔ تو اسلام کیا وضع کرتا ہے؟ نظام کون سا؟ نظام شورائیت اسلام کا ہے۔ خلیفۃ المسلمین ہوا کرتا ہے اور وہ شورا کا پابند ہوا کرتا ہے۔ مشورہ دینے والے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے لیے کچھ صلاحیتیں، استعداد ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، میرے قریب وہ لوگ بیٹھا کریں جو تم میں سمجھدار پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ میرے قریب آیا کرے۔ حتیٰ کہ نماز کی جماعت کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا کرتے تھے جو پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ، ایسے لوگوں کو پیچھے کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے جو نماز جماعت کرانے کی صلاحیت نہ رکھتے تھے۔ آج کل تو ٹھیکیداریاں چلتی ہیں نا مسجد میں بھی، جس نے قبضہ جما لیا اسی کی چلے گی۔ اسلام کے نظام میں ایسا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو اپنے پیچھے کھڑا ہونے دیتے تھے جو جماعت کرانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس لیے آپ کا فرمانا تھا کہ لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ دینے کے لیے، اپنی رائے پیش کرنے کے لیے ضرور کچھ پابندیاں ہیں، ورنہ پابندیاں نہ ہوں گی تو پھر گدھے گھوڑے بک رہے ہوں گے۔ اسمبلی جو ہے وہ اسمبلی کیا بن جائے گی؟ استبل بنا ہوا ہوگا اسمبلی، اور وہاں پر گدھے گھوڑے بک رہے ہوں گے، فروخت ہو رہے ہوں گے، ان کی قیمتیں لگیں گی، مارکیٹ ریٹ پر بکیں گے، اور جس کی جتنی بڑی بولی لگ جائے گی وہ اتنا بڑا کامیاب سیاستدان بن جائے گا۔ تو سورہ شورا میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے لیے نظام شورا وضع کریں۔ مستقل ایک بیان کا موضوع ہے، تب جا کر کے بات وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ بار صورت یہ سورہ شورا کے اندر اللہ رب العزت نے، چونکہ مکی صورت ہے، اس بنا پر اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے توحید اور رسالت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے، اور ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے وحی کی حقانیت کو بیان کیا اور اس بات کو بیان کیا کہ قرآن اتارنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے جو اپنے نبی پر قرآن پاک اتار رہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مشرکوں کے حالات کو بیان فرمایا اور یہ بتایا کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کر ڈالی، اور یہ اتنی بڑی جرت ہے اور اتنا بڑا جرم ہے ان لوگوں کا کہ ہو سکتا تھا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، ہو سکتا تھا کہ ان کے اس جملے کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا اور اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ایسا مجرمانہ جملہ ہے اور ایسا خطرناک جملہ ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ اس جملے سے ریزے ریزے ہو جانے چاہیے اور زمین پھٹ جانی چاہیے اور آسمان ٹوٹ کر کے گر جانا چاہیے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ لوگ رحمان کے لیے بیٹا ثابت کر رہے ہیں، بھلا اللہ کے یہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لم يتخذ صاحبة ولا ولدا،
نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں۔ پھر اس کے بعد آگے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے کہ وحی اور رسالت تمام انبیاء علیہم السلام کا مشترک علیہ عمل ہوا کرتا ہے۔ ہر نبی وحی سے اخذ کرتا ہے اور انسانوں کی رہنمائی کرتا چلا جاتا ہے وحی کی روشنی میں، اس لیے ہر نبی کی دعوت ایک ہوا کرتی ہے، اور آپ حضرات اس سے پیچھے سنتے چلے آ رہے ہیں قرآن کریم کو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہر نبی کی دعوت کیا ہے؟ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ تو ہر نبی کی دعوت مشترک دعوت ہے، دعوت مشترکہ لے کر ہر نبی آیا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ نے وہی نظام آپ کے لیے بنایا جو نظام اللہ نے نوح علیہ السلام کے لیے بنایا، جو ان کی اولاد کے لیے اللہ نے نظام بنایا، جو اللہ نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کے لیے بنایا، وہی نظام اللہ نے آپ کے لیے بنایا، اور وہ کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، عبادت قائم کرو اور باہمی طور پر تفریقہ بازی نہ کرو، آپس میں ٹوٹ پھوٹ کے عمل کے اندر مبتلا نہ ہو، آپس میں دھڑے بندیاں اور گروہ بندیاں نہ کرو، پارٹی بندیاں نہ کرو، بلکہ سارے کے سارے مسلمان، ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس لیے تم سارے کے سارے فرقہ وارانہ ناموں کو چھوڑ کر سب کے سب مسلمان بن جاؤ۔ اس لیے اتفاق اور اتحاد کا راستہ بھی یہی ہوگا۔ باہمی طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے تو اس کے لیے اتحاد کا کوئی آرڈیننس نافذ کرنے کی ضرورت نہیں، فرقہ بازی کا آرڈیننس بنانے کی کوشش چل رہی ہے، فرقہ بازی کے لیے بل پاس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ فرقہ بازی ملک سے ختم ہو جائے، اور اس کے لیے علاج کیا تجویز کیا گیا ہے کہ سارے فرقے جو موجود ہیں یہ باقی رہیں۔ ارے جب فرقے موجود اور باقی رہیں گے تو فرقے بازی ختم کیسے ہو؟ یہ جو بل اسمبلی میں پاس کرنے کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم فرقے بازی کا بل اسمبلی میں پیش کریں گے، اس بل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو فرقہ ہے وہ اسی طرح برقرار رہے۔ ارے جب یہ فرقے اسی طرح برقرار رہیں گے تو باہمی طور پر اتفاق و اتحاد کیسے ہوگا؟ میں کہتا ہوں بل پاس کرنا ہے تو یہ پاس کرو کہ ہر فرقہ وارانہ نام کو ختم کر دیا جائے، ہر نظریے کو قرآن کی روشنی میں پیش کیا جائے، جس نظریے کی قرآن تائید و تصدیق کر دے اس نظریے کو تسلیم کر لیا جائے، اور جس نظریے کو قرآن رد کر دے اس نظریے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے۔ اگر یہ نظام ہوگا تو مسلمانوں میں آپس میں اتحاد ہو جائے گا، فرقہ بازی مسلمانوں کی ختم ہو جائے گی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور سرکار کالی کملی والے پر اللہ نے کیا وحی بھیجی ہے کہ عبادت قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور باہمی طور پر اختلاف و انتشار پیدا نہ کرو۔ آگے قرآن کریم نے انسانوں کی عادت کو بیان کیا کہ ہمیشہ جب روشنی آتی ہے تب انسان کو نقصان اور نفع کی چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے، جب تک روشنی نہیں تو اندھیرے کے اندر ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں کیا ہے۔ اسے جب وحی آتی ہے تو پھر باہمی طور پر نفع نقصان جب کھل کر کے سامنے آتا ہے تو سمجھدار لوگ نفع کی باتوں کو اختیار کر لیتے ہیں، اور ناسمجھ لوگ اپنی خواہشات پر چلتے رہتے ہیں، یہاں سے پھوٹ پڑتی ہے اور یہاں سے فرقے بازی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، چنانچہ آپ لوگوں کو اسی اسلام کے لیے، اسی توحید کے لیے، اسی اتحاد کے لیے پکاریے اور بلائیے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ویسے استقامت اختیار کیجیے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی اتباع نہ کیجیے، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور کہہ دیجیے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے میرا تو اس پر ایمان ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف پیدا کروں، اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ اب یہ دوسرا علاج بتایا جا رہا ہے، اختلاف و انتشار کا دوسرا علاج۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے ساتھ اتحاد کر لو، اور اتحاد کس طریقے پر کرو، کہنے لگے جی کچھ دو اور کچھ لو، یہی آج کا نظام ہے نا اتحاد کرنے کا۔ آج بھی یہ باطل فرقے جو مسلمانوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اتحاد کیا جائے، وہ کہتے تھے کچھ ہماری چلے کچھ آپ لوگوں کی چلے۔ میں چاہتا تھا کہ اس موضوع پر مستقل بات آتی، لیکن اب یہ آیت یہاں پر بھی آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے ایک دفعہ آ کر کے مطالبہ کی، یہی کچھ دو اور کچھ لو والی بات،
یہ فرقے بازی کو ختم کرنے کے لیے فرقے بازی کا تحفظ کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں فرقے بازی ختم کرنے کے. انہوں نے آ کر کے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ جی دیکھو بات یہ ہے کہ آپ قرآن سنانا نہیں چھوڑو گے, آپ توحید کی بات کو نہیں چھوڑو گے, ہم بتوں کو نہیں چھوڑیں گے. اب آپس میں لڑائی چلتی رہے گی. اس لیے اس لڑائی کا آسان علاج یہ ہے کہ ایسا کر لیتے ہیں, باہمی طور پر معاہدہ کر لیں, 1 سال ہم تمہارا قرآن سنتے رہیں, تمہارے خدا کی پوجا کرتے رہیں, اور 1 سال تم ہماری سنو اور ہمارے بتوں کو پوجو. آپس میں اتحاد ہو جائے گا. کیوں جی ہے نہیں فرقہ بازی کا بل پیش کیا جا رہا ہے, وہی فرقہ بازی کا جو بل پیش کیا جا رہا ہے یہ وہی مشرکین مکہ والا نظام ہے. فرقہ وارانہ بل کو پیش کرنا یا فرقہ وارانہ آرڈیننس نافذ کرنا, یہ وہی مشرکین مکہ والی بات ہے کہ کچھ ان کی بھی چلتی رہے کچھ ان کی بھی چلتی رہے, دونوں کی چلنی چاہیے. تم ان کی سنو وہ تمہاری سنتے رہیں, یہ بات نہیں. بلکہ قرآن نے کیا کہا کہ اگر تم نہیں ماننے کے لیے تیار, قرآن کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو ٹھیک ہے, لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, جاؤ تم بھی کرو ہم بھی عمل کر رہے ہیں. لا حجت بیننا وبینکم, اب ہمارے درمیان کسی قسم کی بحث و تمہیز کی گنجائش نہیں رہی. اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر, اللہ ہی کل قیامت میں ہمیں اکٹھا کریں گے اور ہم نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. وہاں پتہ چلے گا کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا تم میں سے. تو قرآن کریم نے یہ آخری بات دو ٹوک بات کر دی, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم کبھی نہیں کریں گے, اور جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں تمہارا طرز عمل نظر آ رہا ہے کہ تم اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اس بنا پر لکم دینکم ولی دین, تم اپنے نظام کو لے کر کے بیٹھے رہو, ہم اپنے نظام پر عمل پیرا رہیں گے. اور کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں سچائی اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے گا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر ہر بات کھل نکھر کر کے سامنے آ جائے. تو میرے دوستو, اتحاد کا نسخہ کیا ہے؟ سارے فرقوں کے نظریات کو کہاں پیش کریں؟ اس قرآن کریم کے ایکسریز کے نیچے لے آئیں. ایکسریز کے نیچے لے آئیں گے تو بیماریوں کی نشاندہی, وہ داغ دھبے جتنے پھیپڑوں میں پڑے ہوئے ہوں گے ایکسریز وہ سارے دھبے نکال دے گی. اسی طریقے پر یہ قرآن کی ایکسریز چلے گی اور اس کے نیچے ہر فرقے کو لٹا دو, قرآن کی ایکسریز اس پر چلتی چلی جائے گی اور ہر فرقے کی بیماری کی نشاندہی کرتی چلی جائے گی. یہ قرآن بتا دے گا کہ کون باطل پر ہے اور کون حق پر ہے. لہذا باہمی اتحاد کا ایک ہی راستہ ہے, اس قرآن کے سائے تلے آ کر کے اکٹھے ہو جاؤ. آگے قرآن کریم بتا رہا, اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اللہ ہی نے اس کتاب کو اتارا ہے, حق کے ساتھ اتارا ہے اور ترازو میزان ایسی عطا فرما دی ہے کہ اس میزان کے اندر حق و باطل کو تولا جا سکتا ہے, وزن کیا جا سکتا ہے. تم ناحق اور حق کی پہچان اس کے ذریعے سے کر سکتے ہو. وما یدریک لعل الساعة قریب, تمہیں کیا پتا کہ قیامت جلدی آنے والی ہے. قیامت کے لیے یہ لوگ بڑے مطالبے کر رہے ہیں, لیکن یاد رکھو کہ جو قیامت کے بارے میں شبہ کر رہے ہیں بڑی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اور آگے قرآن کہتا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ, جو دنیا کی کھیتی کا طالب بنتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منها وما له, من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ, جو آخرت کی کھیتی کا طالب بنتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کی کھیتی میں ہم برکت عطا فرما دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منها, جو دنیا کا طلبگار بنتا ہے تو دنیا قسمت مقدر کے مطابق اسے دے دیتے ہیں, لیکن وما له فی الآخرۃ من نصیب, ایسے انسان کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں رہ جاتا. آگے قرآن کریم کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایمان والے اور بے ایمان کیسے ہوں گے؟ بے ایمان تو اپنی بدعملی پر ڈر رہے ہوں گے, گھبرا رہے ہوں گے, اور ایمان والے باغات کے اندر مزے لوٹ رہے ہوں گے. ذالک هو الفضل الکبیر, یہی بڑا فضل ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہی تو اللہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں اپنے ان بندوں کو جو لوگ ایمان لائے, انہوں نے اعمال صالحہ کیے. آگے قرآن کریم کہتا ہے اللہ اسألکم علیہ اجرا, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا, الا المودۃ فی القربى, ہاں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں محبت کا مطالبہ ضرور کرتا ہوں. اللہ کے نبی سے تعلق رکھنے والے, اللہ کے نبی سے رشتہ داریاں کرنے والے, اللہ کے نبی کے پڑوس اڑوس کے رہنے والے ہر انسان جسے ذرا سی نسبت بھی سرکار کالی قبلی والے سے ہو جائے, اللہ کی قسم وہ ہمارے سروں کا تاج. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جسے ذرا سا بھی واسطہ اور تعلق پیدا ہو جائے, خدا کی قسم ہر مسلمان کے سر کا تاج وہ کہلانے کا مستحق ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم تو تم سے یہی مطالبہ کرتے ہیں, ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنہ, جو نیکی کرے گا اس کی نیکی میں اضافہ ہوگا. ان اللہ غفور شکور, اللہ معاف کرنے والے بھی ہیں اور بڑے قدردان بھی ہیں.
آگے قرآن کریم کے بارے میں جو ان کا نقطہ نظر ہے اس کو بیان کیا. پھر آگے قرآن کریم نے یہ بتایا کہ ما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں جو تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں تمہاری بدعملی کا نتیجہ ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھنا ہر بدعملی پر اللہ پکڑتے نہیں بلکہ یعفو عن کثیر، اکثر کو تو معاف کر دیتے ہیں. یہ تو چند ایک پر پکڑ کرتے ہیں، عام طور پر اللہ معافی والا معاملہ کرایا کرتے ہیں اور تم اللہ سے بچ کر کے کہیں نہیں جا سکتے. قرآن کریم نے آگے بتایا ایمان والوں کی صفات، متوکلین کی صفات کو ذکر فرمایا ہے کہ ایمان والے جو ہیں اللہ پر توکل کرنے والے اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والے، بدکاری کی باتوں سے بچنے والے، جب غصہ آ جائے تو معاف کرنے والے ہوا کرتے ہیں. اور والذین استجابوا لربہم، اللہ کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور باہمی طور پر مشورے سے ان کے معاملات چلا کرتے ہیں. وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون، اور جو اللہ نے جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، اور اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو پھر یہ بدلہ بھی لیا کرتے ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، لیکن یاد رکھنا برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ معاف کر دینا، اور اگر کوئی زیادہ ہی حد سے تجاوز کر جائے تو پھر اللہ بدلہ لینے کی اجازت تو دیتے ہیں، لیکن کتنا، جتنا کیا ہے اتنا ہی تم نے بھی کرنا ہے، اس سے زیادہ کرنے کی قرآن اجازت نہیں دیتا، اسلام اجازت نہیں دیتا. فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، لیکن اس کے باوجود بھی چاہے کسی نے کتنی زیادتی کر لی ہو، تم نے اگر معاف کر دیا اور آپس میں صلح صفائی والی بات کر لی تو یاد رکھنا کہ تمہارا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہو گیا. انہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کیا کرتا. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، لیکن اگر کسی نے ظلم ہونے کے بعد بھی بدلہ لے لیا تو ایسی صورت میں ایسے انسان پر کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں. اگر کسی پر اتنا زیادہ ظلم ہوا کہ وہ بدلہ لینے پر مجبور ہو گیا تو ایسی صورت کے اندر اسے بدلہ لینے کی اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی پیمانہ مقرر ہے، پیمانے سے تجاوز کرنے کی اجازت قطع نہیں دی جائے گی. آخر میں قرآن کریم یہ کہتا ہے، آخر میں قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی حکومت ہے. یخلق ما یشاء، وہ اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ اللہ جسے چاہیں لڑکیاں دے دے، وہ اللہ جسے چاہیں لڑکے دے دے. اور یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہیں لڑکے بھی عطا کرے لڑکیاں بھی عطا کر دیں. ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہیں تو بانج بنا دیں. انہ علیم قدیر، وہ اللہ علم والا بھی ہے، قدرت والا بھی ہے. تو لڑکے دینا کس کا کام؟ کیوں جی 11ویں والے پیر کا کام، جی شاہ بٹائی کا کام. یہ کہاں سے لڑکے آئیں گے؟ لڑکے دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی دینے والا ہے. ہاں یہب لمن یشاء اناثا، ہاں یہب لمن یشاء یخلق ما یشاء، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے لڑکیاں دی، جسے چاہے لڑکے دے، اور جسے چاہے دونوں عطا فرما دے، اور جسے چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے. یہ اللہ کا دائرہ اختیار ہے، اللہ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، آپریشن کر رہے ہیں لوگوں کے، انہیں اولاد کے قابل بنا رہے ہیں، اور پتہ چلا کہ 10 سال ہو چکے ان کی شادی کو، بیچارے کی اپنی اولاد نہیں، اپنا کچھ نہیں، اس کے پاس اپنی اولاد نہیں. ارے تو دوسروں کے علاج کر رہا، اپنا کیا حال ہے؟ ایک بزرگ کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، ان کے بڑے تعویذ لگتے تھے اور لوگوں کے ہاں اولاد ہو جاتی تھی، لیکن اپنا یہ حال کہ 2 بیویاں کی تب بھی اولاد پیدا نہیں ہوئی. اللہ نے بتا دیا کہ یہ اولاد دینے والا کون ہے. اولاد نہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہ بزرگوں کے ہاتھ میں، اولاد کس کے ہاتھ میں؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں اولاد ہے. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. آگے انبیاء علیہ السلام کا نظام بتا رہے ہیں کہ نبی کبھی اللہ کے حکم کے بغیر بندوں سے بات نہیں کیا کرتے. اللہ کی وحی آتی ہے تو نبی بندوں سے بات کرتا ہے. اور صراط اللہ الذی له ما في السماوات وما في الارض، اللہ ہی کا یہ راستہ ہے جس اللہ کے لیے سب کچھ آسمان و زمین کی ملکیت ہے. الا الى اللہ تصیر الامور، سارے معاملات لوٹ کر کے اللہ ہی کی طرف جانے والے.